الرحیم فانطلقت به خدیجۃ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچازاد بھائی ہوتے تھے۔ اب یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھ لینا، ورقہ ابن نوفل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے ہیں، بلکہ فانطلقت به خدیجہ، حضرت خدیجہ لے گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ورقہ کے پاس گئے کیوں؟ کیا ضرورت تھی ورقہ ابن نوفل کے پاس جانے کی؟ تو اول جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس گئے نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات سمجھو، ورقہ کے پاس لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں لے گئے حضرت خدیجہ ورقہ کے پاس؟ تو وحی کے متعلق تو شک نہیں تھا، یہ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی وہ کس طریقے سے انجام دی جاوے، اس کا مشورہ کرنے کے لیے لے گئی۔ جو ذمہ داری نبوت کی آپ پر ڈالی گئی وہ ذمہ داری کس طریقے سے ادا کی جاوے، اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ لے گئی مشورے کے لیے۔ تیسری بات سمجھو، اس نبوت کے ملنے کے اوپر جو مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کو حل کیسے کیا جاوے، اس کے لیے لے گئے۔ کوئی عہدہ ملتا ہے، مسائل آتے ہیں، تو کہا اتنا عظیم منصب ملا ہے نبوت کا، تو اس کی بنیاد پر مسائل جو آ سکتے ہیں تو وہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے، اس کے لیے حضرت خدیجہ حضرت ورقہ کے پاس لے گئی۔ چوتھی بات سمجھو، غیر معمولی واقعہ ہونے کی وجہ سے لے گئی۔ غیر معمولی واقعہ تھا یہ، اس لیے حضرت خدیجہ حضرت ورقہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، غیر معمولی واقعہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک مستقل بحث کا عنوان ہو جائے گا کہ حضرت ورقہ کے پاس جو ماں خدیجہ لے گئی تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ تو یہ سب حکمت ہو گئی حضرت ورقہ کے پاس لے جانے کی۔ اب یہاں دو الگ الگ باتیں سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی والا واقعہ سنایا تو اولاً حضرت خدیجہ نے بذات خود تسلی دی۔ حضرت خدیجہ نے اول عمل یہ کیا کہ بذات خود تسلی دی، اور دوسرا عمل یہ کیا کہ تسلی کے لیے حضرت ورقہ کے پاس لے گئے۔ تو تسلی کی ابتدا حضرت خدیجہ نے اپنی ذات سے کی، خود سے کی،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی حضرت ورقہ کے پاس. یہ دو الگ الگ عمل ہوئے، یہ ذہن میں رکھنا. اس کے بعد سمجھو کہاں کہاں ماں خدیجہ لے گئی، کتنی مرتبہ لے گئی، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. تو مختلف روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت خدیجہ خود لے گئی. حضرت ورقہ کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں خدیجہ خود لے کر کے گئی. اور دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھیجا. تو دو مرتبہ ورقہ کے پاس جانا ثابت ہے. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ خود لے گئی اور دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا. اسی میں ایک عنوان اور سمجھو. اولاً ورقہ کے پاس نہیں گئے ہیں، ورقہ کا نمبر تو آخری ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب یہ واقعہ سنایا تو اولاً ایک راہب کے پاس لے گئی حضرت خدیجہ، پھر حضرت عداس کے پاس لے گئی. وہ عداس طائف والے قصے میں جن کا تذکرہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر کے بیٹھے تھے طائف کے اندر، تو ایک غلام انگور کا خوشہ لے کر آتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے وہ خوشہ کھایا تو وہ جو ہے غلام تعجب سے کہتا ہے کہ یہ بسم اللہ یہاں عرب میں تو کوئی جانتا نہیں، تم کو کس نے بتلائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے، کہاں کا ہے؟ تو کہا میں نینوا عراق کا رہنے والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ میرے بھائی یونس کے گاؤں کے تم ہو؟ تو عداس کہنے لگا آپ کیسے یونس کو پہچانتے ہو؟ تو کہا وہ میرے بھائی ہے، میرے اللہتی بھائی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو عداس غلام نصرانی تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کے گاؤں نینوا کا رہنے والا تھا اور یہاں مدینہ مکہ میں غلام تھا وہ. تو یہ عداس چونکہ وہ نصرانی اور سابقہ آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا، اسی لیے حضرت خدیجہ اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس کے پاس لے گئی. اور تیسرے نمبر پر حضرت ورقہ کے پاس لے گئی. تو اولاً کہاں لے گئی تھی؟ راہب کے پاس. نمبر 2 پر کہاں؟ عداس کے پاس. اور نمبر 3 حضرت ورقہ ابن ورقہ کے پاس. یہ ترتیب ہے لے جانے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مکہ میں تو بڑے بڑے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ یتیم تھے لیکن دادا عبد المطلب چلے گئے، لیکن چچا ابو طالب تو تھے، وہی تو آپ کی پرورش کرتے تھے. تو مکہ میں جو بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین ہیں مکہ کے، وہ بڑوں کے پاس لے جاتی حضرت خدیجہ، خواجہ ابو طالب کے پاس لے جاتی، اور کوئی خاندانی بڑے رشتہ دار کے پاس لے جاتی. یہ ورقہ کے پاس کیوں لے گئی حضرت خدیجہ؟ یہ بھی حکمت سمجھنے کی ہے. تو اس کی حکمت یہ کہ اہل مکہ کافر تھے، نبوت اور رسالت کے قائل نہیں تھے، اسی لیے جو نبوت اور رسالت کا قائل نہ ہو اس کے پاس لے جانا بے فائدہ تھا. جبکہ ورقہ یہ نبوت کے قائل تھے، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے گئی.
معلومات جو جس لائن کا ہو اس کے پاس لے جانا چاہیے. اب کسی کو بخار ہو گیا اور آپ اچھے درزی کے یہاں لے جاوے مریض کو، ماہر ہمارے شہر کا نمبر 1 ٹیلر ہے، وہاں میں یہ بیمار کو لے کے جا رہا ہوں، تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اپنی بھی دوا لیتے آئیں گے. ان کے لیے بخار کی، آپ کے لیے دماغ کی. اس لیے کہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ درزی کے پاس جاتے ہیں؟ جس لائن کا آدمی ہو اس کے پاس جانا چاہیے. تو یہ حضرت خدیجہ کی ذہانت کی بات ہے کہ اہل مکہ میں بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، وہاں نہیں لے گئی، چونکہ وہ نبوت رسالت کے قائل ہی نہیں تھے. ایسی جگہ لے گئی جو نبوت اور رسالت کے قائل ہو. اسی لیے ورقہ کے پاس لے گئی حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، حضرت ورقہ چچا کے بیٹے ہوتے ہیں. اب ان کا تعارف دیکھو. وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت کے اندر وہ عیسائی بن گئے تھے. یہ ورقہ جو تھے نا، زمانے جاہلیت کے اندر عیسائی بن گئے تھے. پورے عرب میں بت پرستی ہو رہی تھی، تو کچھ بندگان خدا ایسے تھے جو بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور دین حق کی تلاش میں رہتے تھے. اور دین حق اس زمانے میں یا تو عیسائیت تھی یا موسوی مذہب تھا، تو اس کی تلاش میں لوگ رہتے تھے. تو یہ ورقہ بت پرستی سے نفرت کر کے عیسائی بن گئے تھے اور اصلی الہی مذہب کی تلاش میں ملک شام جا کر کے عیسائی بن کر کے آئے تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ. اور حضرت ورقہ کتاب عبرانی کو لکھا کرتے تھے، سو وہ انجیل کو عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتے وہ لکھ لیا کرتے تھے. اب عبرانی زبان کا تعارف سمجھو کہ عبرانی زبان کو عبرانی زبان کیوں کہتے ہیں. عبرانی زبان دنیا کی ایک پرانی زبانوں میں سے ہے، جس کو آج کل ہیبرو لینگویج کہتے ہیں. جدید اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہیبرو لینگویج. اور اس کی باقاعدہ اسکولیں ہوتی ہیں. میں نے لندن کے اندر اس کی اسکولیں دیکھی ہیں ہیبرو لینگویج سکھانے کی. اس میں یہودی لڑکے پڑھتے ہیں عبرانی زبان، باقاعدہ اس کے حروف تہجی بھی ہے، اس کا تلفظ بھی ہے عبرانی زبان کے. ہماری ہمشیرہ مرحومہ کا جہاں مکان ہے اس کے آجو باجو یہودیوں کی آبادی ہے پوری، اور سامنے یہودیوں کا اسکول ہے اور وہ عبرانی اسکول ہے. تو میں نے دیکھی ہے یہ عبرانی زبان کیسے لکھی جاتی ہے، کیسے بولتے ہیں یہ لوگ. اب عبرانی کو عبرانی کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں زبان ہے سریانی، یاد رکھنا. اصل زبان کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی سریانی زبان میں تکلم کرتے تھے. اور اس کو سریانی کہنے کی وجہ یہ کہ ملک شام کا ایک صوبہ سوریا، اس کی طرف نسبت کر کے سوریانی زبان. اصل تو سوریا ایک صوبہ ہے، لیکن آج کل پورے ملک کو سوریا سیریا بولتے ہیں. یہ سیریا بولتے ہیں نا، وہ سوریا، اور سوریا سے سیریا، اور سوریا ایک صوبہ ہے قدیم ملک شام کا. تو وہ صوبے کی یہ زبان تھی، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا جاتا تھا؟ سوریانی. تو قدیم زبان ہے سوریانی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب فرات ندی کو پار کر کے آگے بڑھے
تو بطور معجزہ ان کی زبان پر عبرانی زبان جاری ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اصل زبان سریانی، آپ کا وطن عراق اور بغداد میں فرات ندی۔ آپ جب فرات ندی کو پار کر کے آگے چلے ہجرت کر کے، وقال انی مہاجر الی ربی، تو جب ہجرت کر کے آپ آگے چلے تو قدرتی آپ کی زبان بدل گئی اور سریانی سے ہو گئی عبرانی۔ تو اس کو کہتے ہیں عبور کی وجہ سے عبرانی۔ فرات ندی کو عبور کیا نے، پار کیا، عبور کیا، اس لیے زبان کا نام کیا بن گیا؟ عبرانی۔ تو فرات ندی کو عبور کرتے ہی قدرتی طور پر آپ کی زبان بطور معجزے کے بدل گئی، اسی لیے اس زبان کا نام کیا بن گیا؟ عبرانی۔ تو اصل سریانی، فرات کو عبور کرنے سے قدرتی جو زبان جاری ہو گئی اس کا نام بن گیا عبرانی۔ اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا عابر، عابر ابن یعقوب، اس کی یہ زبان تھی، اس پر سے اس زبان کا نام بن گیا عبرانی۔ اور فرات ندی کی جانب مغرب میں رہنے والے تمام لوگوں کی یہ زبان تھی عبرانی۔ دریائے فرات کے جانب مغرب میں رہنے والے تمام لوگوں کی یہ زبان تھی کون سی؟ عبرانی، عابر ابن یعقوب کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ حضرت ورقہ کا معاملہ کیا تھا، وہ عبرانی کتاب لکھتے تھے۔ اب دونوں قول ہے بھائی، انجیل کی زبان عبرانی تھی ایک قول، انجیل کی زبان سریانی تھی دوسرا قول، دونوں قول آئے ہیں بھائی۔ اب کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے وہاں پر بالعربیتی کا لفظ ہے، بالعبرانیہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کیا لفظ ہے؟ بالعربی۔ اب دیکھو دونوں روایت کے الفاظ میں ذرا سا فرق ہو گیا، یہاں ہے بالعبرانیتی اور کتاب التفسیر کی روایت میں ہے بالعربی۔ اب دونوں لفظ کو سامنے رکھ کر شراح نے بہترین خلاصہ نکالا کہ ورقہ بڑے ماہر ہو گئے تھے، ورقہ کتابوں کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کے بڑے ماہر ہو گئے تھے۔ ورقہ ایسے ماہر ہو گئے تھے کہ کتب سماویہ کو، انجیل کو عبرانی سے چاہے تو عربی میں منتقل کر دیتے تھے یا سریانی سے عربی میں منتقل کر دیتے تھے۔ سمجھ لیا دونوں لفظ کا خلاصہ؟ ایسے ماہر فن ہو گئے تھے ترجمے کے کہ عبرانی سے انجیل کو عربی میں بھی منتقل کر دیتے تھے، انجیل کو سریانی سے عبرانی میں بھی منتقل کر دیتے تھے۔ دونوں لفظ میں تطبیق ہو گئے اچھی طریقے سے بالعبرانیتی اور بالعربی کے درمیان میں، یعنی جب چاہے جس طرح چاہے یہ ترجمے کے ماہر فن ہو گئے تھے حضرت ورقہ۔ جیسے کہ آپ میں سے لوگ ماہر ہے، کوئی گجراتی زبان کا ماہر ہے، کوئی عربی کا، کوئی اردو کا، بعض شخصیت ایک ساتھ عربی، گجراتی، اردو، انگریزی کئی زبان کے ماہر ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ یہ بے تکلف جب چاہے عربی میں بول لیں گے، جب چاہے اردو میں بول لیں گے، جب چاہے انگریزی میں، اور جب چاہے گجراتی بھی پھاڑ لیں گے۔ اس طریقے سے ورقہ کی یہ مہارت فنی بتلائی جا رہی ہے کہ وہ علوم کو منتقل کرنے کے بڑے ماہر ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، گویا کہ ان کی یہ بات تھی۔ اب یہاں شراح نے ایک نقطہ نکالا ہے، فیکتب ان یکتب کا، اس سے معلوم ہوا
کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت لکھ کر کے کی جاتی تھی، اسی لیے تو ورقہ کو لکھنے کی ضرورت پڑی، جبکہ قرآن مجید زبانی یاد کر کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کے لیے ان کو لکھنا پڑتا تھا، اور قرآن مجید کی حفاظت کیسے؟ زبانی یاد کر کے۔ یہ نقطہ ان الفاظ سے شراح نے نکالا ہے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، حضرت ورقہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے حضرت ورقہ۔ قد عمیٰ، نابینا بھی ہو چکے تھے۔ اب یہ فرمایا قد عمیٰ، اور ابھی فرمایا کہ وہ لکھتے تھے، تو ایسا کیسا؟ لکھتے بھی تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے۔ سمجھ رہے ہو الفاظ میں بظاہر تعارض؟ تو سمجھ لو، پہلے بینا تھے تب لکھتے تھے، بعد میں نابینا ہو گئے تھے۔ قدمیہ کا مطلب کیا؟ پہلے بینا تھے تب لکھتے تھے، بعد میں ورقہ کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے۔ فقالت لہ خدیجۃ، حضرت ورقہ کے پاس جا کر حضرت خدیجہ نے کہا، یبن امی، اے میرے چچا زاد بھائی۔ دیکھو کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے نا تو آدمی رشتے کا واسطہ دیتا ہے، کام نکلوانا ہوتا ہے تو آدمی رشتے کا واسطہ دیتا ہے، یعنی یہ نقطہ سمجھ لو، کسی سے کام نکلوانے کے لیے رشتے کا واسطہ دے کے کام نکلوا لینے کا۔ تو یہاں حضرت خدیجہ کا رشتہ ہوتا تھا، اور رشتے کا واسطہ دے کر کے ان کو جو بات پوچھنی تھی وہ پوچھ لی۔ اب یہ کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ میں رشتہ داری کیا، وہ بھی سمجھ لو۔ یہاں بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ کو کہا یبن امی، مسلم شریف کی روایت میں ہے یا امی۔ وہاں حضرت ورقہ کو حضرت خدیجہ نے کہا او میرے چچا جان، اور یہاں کہا اے میرے چچا کے بیٹے۔ تو یہ فرق کیوں؟ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے یا چچا تھے، کیا تھے؟ فیصلہ کرو۔ تو جواب سمجھو، نمبر 1، حقیقی رشتہ یہ ہے کہ حضرت ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہے، یہ حقیقی رشتہ ہوا۔ حضرت ورقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، یہ حقیقی رشتہ ہو گیا۔ پھر مسلم شریف کی روایت کے اندر جو یہ کہا گیا کہ اے میرے چچا، یہ مجازن کہا گیا احترام کے اعتبار سے، مجازن کہا گیا بطور احترام۔ جیسے کہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، اس کو اپنے یہاں بھی کہتے ہیں کاکا، کہتے ہیں نا یہ میرے کاکا ہے، یہ میرے چچا ہے، بڑے بوڑھوں کو، بڑی عمر والوں کو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ورقہ کو چچا زاد بھائی کہنا، یہ حقیقی رشتے کے اعتبار سے کہ اسد نام کے جو دادا ہے اس میں دونوں کا نسب جمع ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ کا۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا نا کہ ورقۃ بن نوفل بن اسد، تو اسد دادا، یہ ورقہ کے بھی دادا اور حضرت خدیجہ کے بھی دادا، اس اعتبار سے حقیقی رشتہ تو ہو گیا چچا زاد بھائی ہونے کا۔ لیکن خاندان میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بطور احترام کے لوگ کاکا، چاچا، ایسے معزز القاب سے یاد کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہہ دیا یا امی۔ ہو گئی بات، دونوں صحیح ہو گئے اپنی جگہ پر۔ پھر حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسمع من ابن اخی کا، اپنے بھتیجے سے بات ذرا سنو، اپنے بھتیجے سے ذرا بات سنو۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ کو یوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اپنے بھتیجے سے بات سنو، تو حضرت ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کیسے ہوئے؟ تو ہی تو کہا نے اپنے بھتیجے سے بات سنو، تو کیسے حضرت ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے وہ بھی سن لو۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں ایک نام آتا ہے قصی، قاف صا اور یا قصی۔ ورقہ کا نسب قصی تک 3 واسطوں سے پہنچتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قصی تک 4 واسطوں سے پہنچتا تھا۔ ورقہ کا نسب قصی دادا تک کتنے واسطوں سے؟ 3 واسطوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قصی دادا تک کتنے واسطوں سے؟ 4 واسطوں سے پہنچتا تھا۔ اس اعتبار سے ورقہ چچا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہوئے۔ سمجھ رہے ہو کچھ بات کو؟ ارے بات سمجھے گے نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ اچھا۔ نمبر 2، بڑے بوڑھوں کو احتراماً چچا کہہ دیا جاتا ہے، جو ابھی جواب گزرا وہ جواب یہاں پر بھی دوہرا لو۔ ورقہ بڑی عمر کے، مکہ کے بڑی عمر کے معمر لوگوں میں، اس اعتبار سے ان کو کہہ دیا گیا چچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا بھتیجا۔ گویا کہ بنو عبد مناف اور بنی عبد العزا، ان دونوں کے اندر ایک خاص قسم کی قرابت تھی، اس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا۔ یہ سب ہو گیا رشتہ داری کے واسطے۔ تو کہ حضرت خدیجہ نے بھی رشتہ داری کا واسطہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رشتہ داری ورقہ کے ساتھ جوڑ دی، تاکہ دو رشتہ داری کا واسطہ دے وے تو کام نکالنا کیا ہو جاوے؟ آسان ہو جاوے۔ یہ جو ہے ایک فطری اور نفسیاتی طریقہ ہے۔ فقال له ورقۃ، ورقہ چچا جان نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے بھتیجے ماذا ترا، بتلاؤ تم نے کیا دیکھا، کیا منظر دیکھا، مجھے بتلاؤ۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی پوری خبر ورقہ کو سنائی۔ پورا قصہ جو وہاں غار حرا میں پیش آیا تھا وہ پورا قصہ اب ورقہ کو بھی سنایا۔ دیکھو ایک ہی چیز متعدد مرتبہ بھی تقاضے کی وجہ سے سنانی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت خدیجہ کو پورا قصہ سنایا اور اب وہ پورا قصہ حضرت ورقہ کو بھی سنا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہی بات متعدد لوگوں کو پوری تفصیل سے تقاضے کے وقت پر سنانی پڑتی ہے۔ حضور سنا رہے ہیں۔ فقال له ورقۃ، پورا واقعہ سنا کر کے ورقہ ایک دم سے کہنے لگے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ارے میرے بھتیجے، اے میرے پیارے، یہ تو وہ ناموس ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب ناموس کے لفظ پر شراح نے بحثیں کی ہے، مختصر 1-2 جملے سمجھ لو۔ ناموس رازدار کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، ناموس خبر لانے والے کو کہتے ہیں۔ الذی، یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، بھیجا تھا۔ یہ جو جملہ
حضرت ورقہ نے کہا کہ یہ تو فرشتہ تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہی آیا۔ اس جملے کے بہت سارے مطالب ہیں۔ پہلی بات سمجھو، حضرت ورقہ کا یہ کہنا کہ آپ کے پاس آنے والا وہ ایک فرشتہ تھا، رازدار تھا، ناموس تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، اس کو بہت سے حضرات نے محمول کیا ہے کہ ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرما دی۔ اس جملے کے ذریعے سے ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دی۔ اس اعتبار سے ورقہ بن گئے اول صحابی۔ اس اعتبار سے ورقہ کیا بن گئے؟ اول صحابی۔ اس جملے کو اگر تصدیق نبوت قرار دیا جائے تو اول صحابی ہو گئے، اگرچہ ابھی دعوت الی الایمان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ نمبر 2 سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفید لباس میں خواب میں دیکھا ہے، ورقہ کو، اور سفید لباس یہ اچھائی کی علامت ہے، گویا وہ عالم برزخ میں اچھے حال میں ہے۔ نمبر 3، جنت میں 1 یا 2 باغ میں بھی ان کو دیکھا ہے، ورقہ کو۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ ورقہ ایمان پر وفات پائے اور ان کو مسلمان سمجھا گیا، مومن مانا گیا ہے ورقہ کو۔ اب ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پیچھے روایت میں گزرا ورقہ کے تعارف میں کہ وہ تو نصرانی تھے۔ اگر یہ نصرانی تھے تو ان کو تو کیا بولنا چاہیے؟ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی عیسیٰ۔ پیچھے گزرا ہے تنصر فی الجاہلیت، کہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے، تو ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہیے۔ حالانکہ انہوں نے کیا لفظ کہا؟ الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ سمجھے سوال کو؟ تو اب اس کے جوابات اچھی طرح سمجھو، یہ بھی ایک مستقل بحث کا عنوان ہے۔ حضرت ورقہ کے جملے میں نزل اللہ علی موسیٰ کیوں آیا؟ حالانکہ عیسائی ہونے کی وجہ سے ان کو تو نزل اللہ علی عیسیٰ کہنا چاہیے تھا۔ جواب نمبر 1، ابھی آپ نے سن لیا اور سیرت کی کتابوں سے، روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غار حرا سے آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا تو اولاً حضرت خدیجہ تنہا حضرت ورقہ کے پاس گئی کہ بھئی میرے شوہر تو ایسی ایسی باتیں سنا رہے ہیں۔ اولاً تنہا گئی تھی، پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی تھی حضرت خدیجہ۔ جیسے ایسا ہوتا ہی ہے کہ بھئی مولانا کو پہلے میں پوچھ کے آؤں، ہمارے گھر والوں کو ایسا ہوتا ہے، پھر مولانا کہیں گے تو میں آپ کو لے جاؤں گی۔ تو اولاً حضرت خدیجہ تنہا گئی تھی حضرت ورقہ کے پاس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ اولاً تنہا گئی تب حضرت ورقہ نے یوں کہا تھا، الذی نزل اللہ علی عیسیٰ، تب یہ جملہ کہا تھا، الذی نزل اللہ علی عیسیٰ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت خدیجہ گئی تب حضرت ورقہ نے کہا، الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ پہلا حل ہو گیا، اب دوسرا حل سمجھو۔
موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لیا، بنو اسرائیل میں اصل الاصول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ خاندان بنو اسرائیل کے انبیاء میں بڑا اونچا نبوت، صاحب شریعت، اولو العزم نبی ہونے کے اعتبار سے مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اسی لیے جو انبیاء علیہ السلام کی جو ترتیب ہے، اس میں پہلا نمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اولو العزم انبیاء بنو اسرائیل میں اصل الاصول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے حضرت ورقہ نے وہ اصل الاصول کا تذکرہ کیا۔ تیسرا حل سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنو اسرائیل میں متفق علیہ تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنو اسرائیل میں مختلف تھی۔ پورے بنو اسرائیل حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اختلاف۔ آپ کے قتل کی سازش کیوں ہوئی؟ رفع الی السماء کا واقعہ کیوں ہوا؟ یہود بے بہبود بنو اسرائیل کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے تو رومی بادشاہ کے کان بھرے تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر تو رفع الی السماء کا واقعہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل میں مختلف فی تھی۔ تو جو متفق علیہ نبوت ہے اس کا تذکرہ کیا۔ نمبر 4 سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں احکام کی کثرت تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی یہ تو تکمیلہ تھی، وحی موسوی کی۔ اصل احکام کا جو نزول ہوا وہ وحی موسوی میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی کیا تھی؟ اس کا تتمہ، تکمیلہ تھی۔ اسی لیے جو اصل ہے نزول وحی اور شریعت میں وہ ہے شرع موسوی، اس لیے ورقہ نے نام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ 5ویں توجیہ سمجھو، جس طرح شرع موسوی احکام پر مشتمل، اس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت بھی احکام پر مشتمل۔ دیکھو یاد رکھنا، ہر نبی کی شریعت میں نئے احکام نہیں آئے ہیں، ہر نبی کی وحی میں احکام نہیں آئے ہیں۔ زبور ہے نا، زبور، اس میں 150 صورتیں تھی، لیکن اس کے اندر احکام بالکل نہیں تھے، اللہ کی حمد اور ثنا کے کلمات تھے زبور کے اندر۔ قرآن میں 114 صورتیں، وہاں 150 صورتیں تھیں، لیکن احکام نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی حمد، ثنا، مجد، تعریف، ذکر کے کلمات تھے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ تشبیہ کی وجہ سے، کہ جس طرح شرع موسوی اور ان کی وحی احکام پر مشتمل تھی، شرع محمدی اور وحی محمدی وہ بھی احکام پر مشتمل ہوگی۔ اس لیے حضرت ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ 6ٹھی بات سمجھو، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب پر ان کی امت کا فرعون ہلاک ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر آپ کی امت کا فرعون ابو جہل ہلاک ہوگا۔ اس بات کی طرف ورقہ نے اشارہ کر دیا۔ دونوں فرعون ہیں، یہ اس سے ڈینجر ہے، اپنے والا اس سے ڈینجر ہے۔ اپنی امت کا فرعون بنی اسرائیل کے فرعون سے زیادہ ڈینجر، اس لیے کہ وہ تو مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھا تھا، یہ تو مرتے مرتے بھی دادا گیری کر رہا تھا، اسی لیے یہ اس امت کا فرعون زیادہ ڈینجر اس کے مقابلے کے اندر۔ اب حکمت سمجھ میں آئی
کہ حضرت ورقہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اسی پر اکتفا نہیں کیا، ورقہ تو جذبے میں آگے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی فیہا جزاءً، فیہا کا مرجع ہے نمبر 1 آپ کی نبوت کے ایام، نمبر 2 آپ کی دعوت کے ایام، اور جزا کہتے ہیں پٹھے کو، پٹھا، شابن قویًا، آپ جیسا کھلتا نوجوان، طاقتور نوجوان، اس کو جزعن کہا جاتا ہے۔ تو ورقہ کیا کریں؟ کاش کہ آپ کی نبوت کے زمانے میں، آپ کی دعوت کے زمانے میں طاقتور نوجوان ہوتا۔ آپ کی نبوت اب پھیلے گی دنیا میں، آپ کی دعوت دنیا میں پھیلے گی، ان ایام کے اندر کاش کہ میں طاقتور نوجوان ہوتا۔ یہ حضرت ورقہ کہہ رہے ہیں، کیوں طاقتور نوجوان ہوتا؟ تاکہ میں دل کھول کر کے آپ کی مدد کرتا۔ جوانی کی آرزو ہے ورقہ کو، لیکن کسی اور مقصد کے لیے جوانی نہیں چاہیے، بلکہ جوانی چاہیے نصرت نبوت کے واسطے، نبی کی مدد کرنے کے واسطے، اور ایسی جوانی کی آرزو قابل داد ہے۔ میں ہدایہ پڑھتا تھا اس زمانے میں، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ بابل تشریف لائے تھے اور 1 ہفتہ مقیم رہے تھے، اور اللہ کی محبت اور معرفت کے اشعار سناتے تھے اور بیانات کرتے تھے۔ تو کہنے لگے اے اللہ مجھے جوان بنا دے، اللہ مجھے جوان بنا دے، دعا میں کہتے تھے۔ پھر کہتے تھے کہ پیارے طلبہ آپ سوچیں گے کہ یہ بڈھے کو جوانی کی تمنا کیوں ہو رہی ہے، کہیں شادی کا چکر تو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ اللہ اس کے لیے نہیں، میں جوانی کی تمنا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی محبت میں اور زیادہ عبادت اور اللہ کا ذکر کروں۔ بڑھاپے میں آدمی کم کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت ورقہ کا جوانی کی آرزو کرنا یہ بھی قابل داد ہے۔ کیوں جوانی کی آرزو کر رہے ہیں؟ تاکہ میں نبی کی نصرت اور مدد کروں، نبی کی تائید کروں، اس کے لیے وہ جوانی کی آرزو اور تمنا کر رہے ہیں حضرت ورقہ۔ اسی لیے آپ کے پاس ماشاءاللہ جوانی ہے ابھی، اسی لیے ابھی اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، حصول علم، اشاعت علم اور دین کی محنت اور علم کی محنت کی جد و جہد میں، ورنہ بعد میں کہیں یہ نہیں کرنا کہنا پڑے کاش کہ میں جوان ہوتا، اتنی کتابیں دیکھتا، یہ مطالعہ کرتا، وہ مطالعہ کرتا، کاش کرنا پڑے اس سے پہلے ابھی کچھ کر لو، ابھی آپ تازے کھلتے جوان ہو۔ تو یا لیتنی فیہا جزعا، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، اے کاش کہ میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ کیا معلوم ہوا کہ ورقہ نے تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تذکرہ پڑھ رکھا تھا، اور تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل تذکرہ تھا، کہاں پیدا ہوں گے، کون ان کو نکالے گا، کہاں ہجرت کرنی پڑے گی، دارالہجرت کون سا ہوگا، ساری چیزیں تورات انجیل میں تھی۔ تو ورقہ نے سب پڑھ رکھی تھی، سب ان کے سامنے تھی، ورقہ کے سامنے۔ اور دیکھو ورقہ نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے اور واقعہ سنایا تو فوراً تائید کر دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اندازہ یہ ہے کہ انجیل کے اندر اور تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی جو علامات بیان کی گئی تھی، وہ ساری علامات ورقہ نے دیکھ کر پہچان لیا یہی ہے آخری نبی۔ اسی لیے کہ تورات اور انجیل میں آپ نے جلالین شریف میں پڑھا ہے کہ وہاں موجود تھا کہ آخری نبی کے گھنگری آلو بال ہوں گے، آخری نبی جو ہے سرخ سفید رنگ کے ہوں گے، زیادہ لمبے نہیں، زیادہ ٹھنگنے نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی ساری علامتیں تورات انجیل میں آج بھی بہت ساری موجود ہیں، وہ ورقہ نے پڑھ رکھی تھی. اسی لیے یہ سب چیزیں جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی اس کی روشنی میں حضور کو دیکھا، اسی لیے ان کو یقین ہو گیا ہو کہ وہی اس امت کے آخری نبی ہے جن کے بارے میں علامات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے. اور پھر یہ واقعہ سنا تو اس سے حضرت ورقہ کا علم پچھلی آسمانی کتابوں پر بڑا گہرا اور بڑا اونچا تھا، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ حضرت ورقہ پچھلی آسمانی کتابوں کا بڑا گہرا اور بڑا اونچا علم رکھتے تھے. اب یہ بات جب سنی حضرت ورقہ نے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذْ یُخْرِجُکَ قَوْمُکَ کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور آپ تعجب میں پوچھ رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم حمزہ استفہام. ارے چچا ورقہ، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ کیا وہ مجھے جلا وطن کریں گے، مجھے نکالیں گے اپنے شہر سے؟ تعجب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ورقہ کو پوچھ رہے ہیں. سوال یہ کہ حضور نے یہ تعجب سے کیوں پوچھا، سمجھو اس کی حکمت. نمبر 1، نزول وحی سے پہلے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، ادب، لوگوں کے دلوں میں اعتماد، محبت جو عام چیز تھی، اس کے پیش نظر حضور کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ مجھے نکالیں گے. ہے نا، کعبہ کے اندر پتھر سنگ حجر اسود کا مسئلہ آیا، وہ فیصلہ حضور نے کیا. پورا مکہ صادق الامین کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مکہ میں آپ کا اکرام ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے. تو کہا یہ لوگ جو میرا اتنا اکرام کرتے، میری عزت کرتے، میرا احترام کرتے، یہ نکالیں گے مجھے؟ تو وحی کے نزول سے پہلے جو مکہ میں آپ کا اکرام، عزت، ادب، احترام کا جو ایک عام ماحول تھا، اس کے پیش نظر حضور پوچھنے لگے یہ مجھے نکالیں گے؟ یہ تمام نبیوں کا معاملہ یہی ہے، تمام نبیوں کا. مکہ والوں کو محمد ابن عبداللہ سے محبت تھی، محمد الرسول اللہ سے بغض تھا. کہ آپ عبداللہ کے بیٹے قریشی ہاشمی ہونے کی حیثیت سے پورے مکہ میں قابل احترام شخصیت تھے، لیکن جہاں آپ نے رسالت، نبوت، توحید کا اعلان کیا، جھگڑے وہیں سے شروع ہوئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا. نمبر 2، وطن کی محبت کی یہ فطری دلیل ہے کہ اچھا مجھے میرے وطن سے نکالا جائے گا. وطن کی محبت فطری چیز. نمبر 3، وطن میں بیت اللہ بھی ہے، تو کیا مجھے بیت اللہ ترک کر کے کہیں اور جانا پڑے گا؟ اسی لیے آپ نے بطور تعجب کے سوال کیا. نمبر 4، میں تو ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، ان کی بھلائی کرتا ہوں، تو کیا اس خیر خواہ کو اور بھلائی چاہنے والے کو نکال دیں گے اپنے شہر سے؟ یہ ہے تعجب کا حاصل. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. ہر نبی کی یہی بات، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قابل اعتماد خیر خواہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان کے خالص خیر خواہ تھے. تو کہا میں خیر خواہی کروں پھر بھی یہ نکالیں گے؟ میں ان کو تکلیف پہنچاؤں، نعوذ باللہ کوئی شرارت فتنہ کروں تو نکالے جانے کا امکان ہے. یہاں تو میں خالص ان کا خیر خواہ ہوں، پھر وہ مجھے کیسے نکالیں گے؟ اسی لیے بطور تعجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ قال نعم، تو ورقہ نے کہا کہ ہاں ضرور نکالیں گے، ضرور نکالیں گے.
پھر برقع نے تسلی بھی دے دی، ضرور نکالنے کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے دی. کیا تسلی دی دی؟ لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، کہ کوئی بھی مرد کبھی بھی آپ کے مثل نبوت اور دعوت کے ساتھ آیا یا لے کر کے آیا مگر ان کے ساتھ دشمنی کی گئی. کوئی بھی مرد جو آپ کی طرح نبوت رسالت کی دعوت لے کر کے آیا تو اس کے ساتھ ہمیشہ دشمنی ہوئی ہے، ہمیشہ دشمنی ہوئی ہے. ہر نبی کا یہی معاملہ ہو. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، توحید کی دعوت دی، عراق دشمن. قالوا یا شعیب نہیں ما نفقہ کثیرا وَإِنَّا لَنَرَاكَ ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نہیں قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. وہ آیت پڑھو. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. حضرت صالح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ کیا کہنے لگے؟ صالح، اس اعلان نبوت سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تو ایک ذہین نوجوان، ایک سمجھدار نوجوان، ایک سمجھدار ہوشیار آدمی، تو پوری قوم کے اندر اصلاح اور انقلاب کا ذریعہ بنے گا. قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تجھ سے تو ہم نے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی، یہ کیا تو نئی بات لے کر کے آیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ اب تو یہ نئی بات کیا لایا کہ باپ دادا جس بتوں کی پرستش کر رہے اس کو چھوڑو؟ ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے، اور آپ کو بھی آپ کے خاندان میں یہی جملے سننے کو ملیں گے. آپ کے خاندان والے کیا کہیں گے؟ بیٹا تجھے پڑھنے بھیجا تھا نا تو بہت امید تھی کہ تو خاندان کا نام چمکائے گا، نام روشن کرے گا. جب آپ خاندان کے رسم و رواج کے خلاف بولو گے کہ خاندان میں یہ رسم غلط ہے، یہ رواج غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، منکرات سے روکو گے تو خاندان میں یہی سننے کو ملے گی، نرجون قبل کنت فینا مرجون قبل ھذا. تجھ سے تو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ کوئی بھی بیمار ہوگا تو شاندار تعویذ لکھ دے گا، کوئی بیمار ہوگا تو ایسا دم کرے گا کہ تیرے ایک دم سے اچھا ہو جاوے، تو ایسا برکتی بن کے آئے گا کہ خاندان میں پیسوں کی برکت ہی برکت ہو جاوے. یہ کیا تو نے دھندے چالو کیے کہ یہ رواج غلط ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ چھوڑو وہ چھوڑو؟ آپ کو بھی خاندان میں یہی سننا ملے گا. جب بھی آپ جو ہے نہیں انل منکر اور رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھاؤ گے اور یہ سننے کو ملے تو سمجھنا کہ آپ طریق نبوت پر ہو، آپ راہ نبوت پر ہو. اس لیے کہ نبیوں کو بھی یہی سننے کو ملا اور آپ راہ نبوت پر، آپ کو بھی یہی سننا پڑے تو سمجھ لینے کا صحیح راستے پر چل رہے ہو. اور نہیں سننے کو ملے تو سمجھ لینا کہ راستہ اپنا کہیں غلط چل رہا ہے، راستہ کہیں غلط چل رہا ہے، یہ سمجھ لینا. یہ اس جملے سے نتیجہ نکلتا ہے بھائی. الا عودیا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر میں تیرے دن کو پالوں. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر تیرا دن مجھ کو پالے ہوئے یا میں تیرے دن کو پالوں. کون سا دن؟ نمبر 1، جب آپ کی نبوت اور دعوت دنیا میں عام ہو وہ دن. یعنی جس دن آپ کی نبوت اور دعوت دنیا میں عام ہوگی وہ دن. نمبر 2، یوم جہادی کا، جس دن آپ دین کے دشمنوں سے جہاد کرو گے وہ دن. نمبر 3، یوم اخراجی کا، آپ کو جس دن اپنے وطن سے نکالا جائے گا وہ دن. یعنی جس دن لوگ آپ کو وطن سے نکال رہے ہوں گے،
جس دن آپ دین کے دشمنوں سے جہاد کے لیے میدان میں جا رہے ہوں گے، جس دن آپ کی نبوت عام ہو رہے گی، وہ دن اگر مجھے مل گیا، میں نے پا لیا اس دن کو، انصر کا انصر کا نصرن معزرن، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ انصر کا نصرن معزرن، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ حضرت ورقا کا جملہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جہاں بھی کوئی حق ہو اس کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ورقا زیادہ دن زندہ نہیں رہے، یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ورقا اس واقعے کے بعد بہت جلدی انتقال کر گئے۔ حضرت ورقا کی وفات کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فترت وحی کا زمانہ، سورہ مدثر کے نزول سے پہلے حضرت ورقا کا انتقال ہو گیا تھا، اور فترت وحی کی مدت مشہور قول میں 3 سال ہے، محقق قول میں 6 مہینے ہیں۔ اس دور کے اندر جو ہے حضرت ورقا کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی بنیاد پر جو تکلیف دی جاتی تھی وہ تکلیف بھی حضرت ورقا نے دیکھی ہے، اور حضرت بلال کو انہوں نے تسلی بھرے کلمات کہے ہیں۔ وَفَطَرَ الْوَحْيُ، اور وحی کا آنا رک گیا، یعنی وقتی طور پر وحی کا آنا منقطع ہو گیا۔ وقتی طور پر وحی کا آنا یعنی اول سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت کے نزول کے بعد ایک عرصے تک وقتی طور پر وحی کا آنا منقطع ہو گیا۔ اب ایک عنوان باقی رہا ہے بس، کہ اس حدیث شریف سے حاصل ہونے والا سبق۔